کہ مدینہ یاد آ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت و خلوص و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری قبر کی خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، بروز محشر شفاعت کا مزدہ جافزا اپنی زبان نبوت سے سنانے والے، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسریٰ، جن کا انداز گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغیٰ، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقائے دو جہاں سیاہ لامکہ سرور انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دیتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ نورانی محفل، جس میں ہم اور آپ گفت و شنید کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ بابرکت محفل حضور تاریخ السلطنت غوث العالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے منسوب ہے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ پورا سال ہمارے لیے کسی قسم کے عذاب سے کم نہیں، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ لوگ خدا کو بھلا بیٹھے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، کوئی نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے کسی کو بھی حاجت نہیں تھی، سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، ہر چہار جانب بدکاریاں پھیل چکی تھی، بارگاہ خداوندی میں کوئی سجدہ ریز ہونے کو تیار نہ تھا، اور ابھی ابھی ہماری نظروں نے دیکھا کہ ہم بالکل معذور ہو کر کے رہ گئے۔ دور حاضر کے کرونا وائرس نے سب کے ہر افعال کو تہس مہس کر کے رکھ دیا۔ لوگ یہ سمجھتے خدا کو بھلا بیٹھے اور سمجھتے تھے کائنات کا نظام ہم ہی سے چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی پوری کائنات پر بادشاہت کا اظہار کیا اور یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، یہ نظام کائنات تمہاری طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے چلتا ہے، اور اگر وہ چاہ لے اور اگر وہ نہ چاہے تو اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ماضی قریب میں جو حالات ہماری نظروں کے سامنے آئے ہیں، یقیناً اس سے ہم لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا ماحول ہماری نظروں کے سامنے آیا کہ ہم مسلمان ہو کر کے بھی اپنی مسجدوں میں عبادت نہیں کر سکتے، کسی طرح کی دینی نشست قائم نہیں کر سکتے، بزرگوں کے پروگرامات کی محفلیں منعقد نہیں کر سکتے۔ ایسا وقت ہماری نظروں کے سامنے تھا، تو ملت اسلامیہ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی جانب
رجوع کرنا چاہیے، اور یقیناً الملک یومئذ للہ، دنیا کی بادشاہت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اور ایسے دردناک موقع پر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام زور و شور سے کر رہے ہیں، اور یہ کام ان کا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، جو آڈیو چینل کی جانب سے جس میں تصویر وغیرہ نہیں دکھائی جاتی، اس کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو ویڈیو میں آ کر کے اپنی رعنائیوں کو، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور معاذ اللہ کچھ تو ایسے احمق قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ویڈیو، اسلام محتاج ہے اس دور میں ویڈیو چینل کا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی تصویر کے ذریعے اس آڈیو چینل سے ہمارے پروگرامات کی تشہیر ہوتی رہتی ہے، اور ملت اسلامیہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے جاننے والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہی صحیح راہ ہے، حضور تاج الشریعہ کا بھی پیغام یہی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بلا کسی تاخیر کے گفتگو لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، کتا بلی بھی بنا سکتا تھا، پرندہ بھی بنا سکتا تھا، درندہ بھی بنا سکتا تھا، مگر اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو کسی اور مخلوق میں پیدا کرنے کی بجائے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کی جماعت میں پیدا فرمایا۔ اور سونے پہ سہاگا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان تو بنایا ہی، مگر بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ نہ صرف اس نے ہمیں انسان بنایا بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، ہمیں مومن بنایا ہے۔ اور اس کی یہ بڑی مہربانی، وہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور زمانے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا، مگر اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو کسی اور پیغمبر، کسی اور نبی کا امتی نہ بنایا، بلکہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، ہمیں اور آپ کو خیر امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت اتنی بہترین امت ہے کہ اپنے وقت کے نبیوں نے، اپنے وقت کے پیغمبروں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کا نبی نہ بنا، ہمیں اپنے وقت کا نبی نہ بنا بلکہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ تو آپ غور کریں کہ نبی جس کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ نہ صرف اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، بلکہ اس سے بڑھ کر کرم اللہ کا یہ ہے کہ امتی تو اور بھی ہے، امتی تو اور بھی ہے جو کلمہ پڑھتے بھی ہے اور کلمہ سے کھلواڑ کرتے بھی ہیں، سرکار کا نام بھی لیتے ہیں اور سرکار کے دامن سے معاذ اللہ کھیلتے بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا ناہنجار امتی نہ بنایا بلکہ ایسا امتی بنایا کہ سرکار کے دامن سے کھیلنے والا نہیں بلکہ سرکار کا دامن پکڑنے والا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی تو ہمیں بنایا ہی، مگر اللہ نے ہمیں وہ امتی نہ بنایا جو نبی کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیے۔ معاذ اللہ ایسا امتی اپنے سے بڑا بھائی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے آقا کا امتی تو بنایا، ہمیں اپنے پیارے کا امتی تو بنایا، مگر ایسا نہیں جو برابری کا دعویٰ کرے، بڑے بھائی ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ ہمیں ایسا امتی بنایا ہے کہ ہمارے امام حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں اپنے قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے، ولیوں اور چاہنے والا بنا دیا ہے، ولیوں کے گلوں میں ہے، ہم ولیوں کے
کے ماننے والے ہیں۔ آج ایک بہت ہی بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی تقریب کے موقع پر اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ اسی کے تناظر میں انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا حضور مخدوم پاک کے دربار کی جانب لو لگا کر کہ کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی، اور تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کا نام حضرت اوحد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لقب اشرف جہانگیر ہے جو من جانب اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہے۔ ہجری 707 یعنی 8ویں صدی ہجری کے شروع میں آپ پیدا ہوئے، اور ایران کا صوبہ خراسان اور خراسان کا دارالسلطنت سمنان، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی محمد سید ابراہیم جو اس وقت سمنا کے بہت بڑے بادشاہ اور حاکم تھے، انہی کے گھر میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی سید محمد ابراہیم اور آپ کی والدہ ختیجہ بنت یسوع ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں، اس کے مالک ہیں، آپ بہت بڑے حاکم ہیں، سلطان سمنا بادشاہ سمنا ہے۔ انہیں ہر وقت یہ بات بہت پریشان کرتی کہ مجھے کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے بعد اس سلطنت کو کون سنبھالے گا، کون میرا وارث ہوگا۔ آپ کے والدین کی زندگی کا ہر لمحہ اسی فکر میں گزرتا، اور اولاد نرینہ کے لیے وہ دعا فرماتے رہتے۔ اس زمانے میں حضرت سید ابراہیم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک مجذوب بزرگ تشریف لاتے ہیں جن کا نام بھی ابراہیم تھا، اور اس مجذوب بزرگ نے مخدوم پاک کے والد سے کہا، اے ابراہیم، تمہارے دل کی تمنا یہی ہے نا کہ تمہیں اولاد نرینہ ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے والد گرامی پریشان ہو جاتے ہیں، حیرت و استعجاب میں ہو کر فرماتے ہیں، جی ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا، آپ ہے کون؟ مجذوب فرماتے ہیں، مجھے کیسے معلوم ہوا یہ نہ پوچھو، جاؤ میں تمہارے لیے اولاد نرینہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں بہتر اولاد سے نوازے گا۔ جو دعا اس مجذوب نے دی تھی وہ رنگ لائی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت سید ابراہیم کے یہاں پر حضرت اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت مخدوم پاک کی عظمت و شان ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے، اتنی اونچی شان ہے میرے مخدوم پاک کی کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کی ولادت سے 3 ماہ قبل آپ کی ولادت سے قبل، یعنی جو علاقہ تھا سمنان کا، اس میں ایک بہت بڑی فصیل تھی، اور رات میں پورے گاؤں کے دروازے جو فصیل تھی جس میں پورا سمنان آ جاتا، سپاہی جو تھے وہ فصیل کو بند کر دیتے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت سے 3 مہینے پہلے رات کے وقت اچانک وہ مجذوب ابراہیم اندر آئے، جبکہ فصیل کی دیواریں بہت اونچی تھی، اور جب رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا تو پھر کوئی آدمی سمنان کے اندر آ نہیں سکتا تھا۔ سپاہی ایک جگہ چبوترے پر بیٹھا ہے اور دیکھا کہ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اور یہ مجذوب ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور آ کر ایک زوردار آواز بلند کرنے لگے، اور مجذوب ابراہیم فرمانے لگے، با ادب با ملاحظہ، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار ہوشیار، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مخدوم پاک کی ولادت سے 3 مہینہ قبل کا واقعہ ہے، اور اس مجذوب کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ ان کی آواز کو پورے شہر یعنی سمنا کے لوگوں نے سن لیا، یہاں تک کہ یہ بشارت دے کر چلے گئے اس کے ٹھیک 3 مہینہ بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اس سے اندازہ کریں کہ ایک بزرگ 3 مہینہ پہلے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ولادت کی خبر سنا رہے ہیں۔
تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ یہ بھی غیب جانتے تھے۔ آج تو رسول کے علم غیب پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہ خبیث جماعت جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اسی نبی کے اوپر اپنی دشمنی کا اظہار بھی کرتی نظر آتی ہے۔ خدارا ایسے لوگوں سے بچو، اور مسلک اعلیٰ حضرت جو اس دور میں صحیح راستہ ہے مدینے والے مصطفیٰ سے ملانے کا، اس مسلک سے وابستہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ آپ غور کیے یا نہیں؟ یہ مخدوم، یہ جو ابراہیم مجذوب بزرگ ہے، 3 مہینہ پہلے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں غیب کیا کسی چڑیا کا نام ہے؟ حضور کے اوپر علم غیب پہ ایسی بد زبانیاں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان میں ہی ایسے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہو۔ خیر یہ موقع نہیں ہے، یہ عنوان بھی اس بات کا نہیں ہے، ورنہ میں اچھے سے ان کی خبر لیتا۔ اب آپ ایک بات غور کیجئے، یہ دنیا جو اپنی دل فریبی سے لوگوں کا دل موہا رہی ہے، اس کی اصلیت کیا ہے یہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، ان کی دنیا کامیاب ہو گئی، ان کی آخرت کامیاب ہو گئی، ان کا آنا کامیاب رہا، ان کا جانا کامیاب رہا۔ مگر حضرات یہ بھی حقیقت ہے کہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جن کی سمجھ میں آ جاتی ہے پھر وہ دنیا کی دولت و ثروت دیکھتے ہیں اور نہ ہی عزت و عظمت، پھر وہ نہ امیرانہ ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں اور نہ ہی شاہانہ کروفر دیکھتے ہیں، اور نہ عمارت و سرداری دیکھتے ہیں اور نہ ہی شاہی تخت و تاج، بلکہ ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار کر خالق دنیا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جن خوش نصیبوں نے اس حقیقت کو سمجھا ان میں ایک نمایاں نام قدوۃ الاصفیاء زبدۃ الاتقیاء حضرت سید محمد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کا بھی ہے، جنہوں نے ایک روایت کے مطابق 709 ہجری میں شاہی محل میں آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد گرامی سید محمد ابراہیم سمنا کے ایک انصاف پسند اور منصف مزاج بادشاہ تھے۔ آپ کی والدہ ختیجہ بیگم ملکہ وقت ہونے کے باوجود بڑی نیک سیرت اور خدا ترس خاتون تھی۔ محترم حضرت مخدوم پاک کی ولادت چونکہ ابراہیم نامی ایک مجذوب کی نظر عنایت سے ہوئی تھی، اس لیے ولایت کی خوبو آپ کی شرست میں داخل تھی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرأت سبیہ کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا اور 14 سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون مروجہ کی تحصیل سے فارغ ہوئے، مگر شہزادگی کے نشے میں بس یوں ہی برائے نام نہیں بلکہ حدود سمنا اور قرب و جوار میں ایک عالم دین کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ 15 سال کی عمر میں والد محترم کے وصال کے بعد تخت حکومت پر بٹھا دیے گئے۔ حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی اپنے والد کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے عدل و انصاف کا وہ فریرہ لہرایا کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پینے لگے۔ آپ کے دور حکومت میں ہر طرف امن و سکون کا دورہ تھا، مگر حضرات گرامی آپ سلطنت کے کاروبار میں مصروف تھے اور قدرت آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر! آپ ابھی دنیوی سلطنت کے تاجدار تھے اور مشیت آپ کو روحانی سلطنت کا تاجدار بنانا چاہ رہی تھی، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بیداری کے عالم میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اشرف اگر سلطنت الہی چاہتے ہو تو یہ دنیاوی سلطنت چھوڑ کر ہندوستان جاؤ، تمہارے پیر و مرشد شیخ علاء الدین وہاں پر ہیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ آپ نے ترک سلطنت کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت اپنے چھوٹے بھائی سلطان محمد کے حوالے کر کے والدہ محترمہ بی بی ختیجہ بیگم کی خدمت میں سفر کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، نور نظر تمہارے وجود میں آنے سے پہلے حضرت خواجہ یسوی کی روحانیت نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ تیرے یہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے نور ولایت سے دنیا منور ہو جائے گی۔ اے میرے لال، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ مبارکباد، میں نے اپنے حق تجھے بخشا اور تجھے خدا کے سپرد کیا۔ حضرت مخدوم پاک
23 سال کی عمر میں سلطنت کو خیر آباد کہہ کر سمنان سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر کئی مقامات پر متعدد بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ جب آپ پنڈوا کے قریب پہنچے تو اس وقت حضرت شیخ علاء الدین علیہ رحمت و رضوان قیلولہ فرما رہے تھے۔ اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا، بوئے یارمی آیت۔ آپ اس پالکی پر باہر نکلے جو آپ کے مرشد حضرت شیخ سراج الدین اخی سے آپ کو ملی تھی۔ جب آپ شہر سے نکلے تو مریدین کی بھیڑ آپ کے ساتھ ہو گئی۔ آپ حضرت مخدوم سمنان کے استقبال کے لیے ایک کوس باہر تشریف لے گئے۔ آپ حضرت کو اپنی پالکی میں بٹھا کر خانقاہ لائے۔ تھوڑی دیر بعد دسترخوان لگایا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے 4 لقمے حضرت مخدوم پاک کو کھلایا۔ حضرت شیخ کی یہ عنایتیں دیکھ کر خانقاہ کے خدام، مریدین و متوسلین حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ الطاف و عنایت کی اس برسات میں آپ منفرد تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخدوم پاک کی عظمت آپ کے پیر کی نگاہ میں کتنی تھی۔ بن دیکھے جس کا استقبال ہو رہا ہے، اس مرید باصفا کی بزرگی کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک بھی اپنے شیخ کی زیارت سے خوب مسرور اور فیض یاب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد مرشد گرامی آپ کو اپنے حجرے خاص میں لے گئے اور وہ تمام تبرکات اور خرقے جو مشائخ کرام سے آپ تک پہنچے تھے، ان تمام کو حضرت مخدوم پاک کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ امانت برسوں سے میرے پاس تھی جس کے مستحق آپ تھے۔ آپ مسلسل 12 سال تک اپنے پیر طریقت کی خدمت میں رہ کر راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے رہیں، یہاں تک کہ ایک دن مرشد گرامی نے آپ کو جہانگیر کے لقب سے ملقب فرما کر جون پور کی ولایت عطا فرما دی اور سکونت کے لیے کچوچا شریف منتخب فرما دیا۔ مرشد کی جدائی سے اگرچہ آپ کا دل گھائل ہو رہا تھا، مگر فرض کی ادائیگی رخصت ہونے پر مجبور کر رہی تھی، یہاں تک کہ پنڈوا شریف بنگال سے کچوچا شریف اتر پردیش کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں قیام فرماتے اپنے وجود مسعود سے لوگوں کے دلوں کی کھیتی ہری کرتے چلے جاتے تھے۔ جون پور کے قریب مظفر آباد میں قیام کے دوران کچھ حاسدوں نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے چند مسخروں کو تیار کیا۔ ان مسخروں نے ایک زندہ آدمی کو مردے کی شکل میں لا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ یہ مخدوم پاک کی کرامت ہے، آپ غور سے سنیں اس کو۔ ان مسخروں نے ایک زندہ آدمی کو مردے کی شکل میں چارپائی پر لٹا دیا اور مخدوم پاک سے جا کر کہا کہ حضرت، اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مر گیا ہے، دنیا سے فوت ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت مخدوم پاک اپنے نور باطن سے حقیقت حال کو سمجھ گئے، اس لیے پہلے آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب وہ بضد ہوئے، ضد پر اڑ گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے، آپ نے تکبیر کہی اور مسخروں کی حیرت بڑھتی رہی۔ نماز پوری ہونے کے بعد جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اسے مردہ پایا۔ اللہ اکبر! آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر پورا علاقہ آپ کا معتقد ہو گیا، آپ کا ماننے اور چاہنے والا ہو گیا۔ محترم حضرات، آپ کی نگاہ پر جلال سے جہاں زندہ مردہ ہو گیا، وہی آپ کی نگاہ کرم سے مردے کو زندگی کی دولت بھی ملی ہے۔ جیسا کہ صحائف اشرفی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ دوران سیاحت دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک ترکی عورت 12 سال کا بچہ لے کے لیے حاضر ہوئی اور زارو قطار رونے لگی اور آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی کہ حضور، یہ بڑھاپے کا سہارا اور میرے گھر کا چراغ ہے، مگر آج یہ چراغ گل ہو گیا ہے، آپ اس پر نظر کرم ڈال دے تاکہ میری زندگی روشن ہو جائے۔ حضرت نے مراقبہ کے بعد جذب کے عالم میں ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تیری ماں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی زبان مبارک سے اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ لنگڑا تندرست و توانا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، مردوں کو زندہ کرنا یقیناً کرامت ہے، مگر بت کو زندہ کر دینا اس سے بھی بڑی کرامت ہے، اور بلا شبہ یہ اس سے بھی حیرت انگیز بات ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے پھر کہا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔
حضرت مخدوم پاک مظفر آباد سے جونپور ہوتے ہوئے کچوچا شریف جلوہ گر ہوئے تو آپ کا مقابلہ وہاں پر موجود جادوگر درپن ناتھ سے ہوا۔ درپن ناتھ تالاب کے نزدیک ٹیلے پر اپنے چیلوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی جادوگری سے پورے علاقے کو اپنا بھگت بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت شیخ نے اپنے خادم خاص شیخ جمال الدین کو اپنا عصا دے کر اس کے پاس بھیجا اور مقبوضہ جگہ خالی کرنے کو کہا۔ درپن ناتھ نے جواب دیا کہ جب تک میں ان کی روحانی قوت آزما نہیں لوں گا اس وقت تک جگہ خالی نہیں کروں گا۔ حضرت جمال الدین نے برجستہ جواب دیا، میرے آقا سے بعد میں زور آزمائی کرنا، پہلے غلام سے مقابلہ کر لے۔ اللہ اکبر، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ درپن ناتھ یہ سن کر کچھ منتر پڑھ کر آپ کی طرف پھینکا جس سے کالی چوٹیوں کا گول نمودار ہوا۔ جو شیخ جمال کی طرف بڑھا انہوں نے اپنے شیخ کی روحانیت سے سب کو ہوا میں اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد خوفناک شیروں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ حضرت جمال نے انہیں بھی منہ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر میں درپن ناتھ نے اپنا سوٹا ہوا میں اڑایا۔ حضرت جمال الدین نے مخدوم پاک کا عصا اس کے پیچھے لگا دیا۔ عصا نے فضا میں سوٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، یہ مخدوم پاک کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں جن کا نام حضرت جمال الدین ہے۔ اتنے بڑے جادوگر سے بھڑ گئے کس کے بلبوتے پر؟ آخر ان کے پاس میں کون سی ایسی روحانیت تھی، کون سی ایسی طاقت تھی؟ تو یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ جو طاقت ان کو ملی ہے یہ مخدوم پاک کے دربار سے ملی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیکوں کی صحبت بڑی اونچی ہوتی ہے۔ اگر آدمی بدکار سیاکار ہو اور اسے نیک آدمی کی صحبت اگر مل جائے تو وہ کچھ ہی وقتوں میں متقی و پرہیزگار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہ زمانے کا گنہگار ہو اور اگر کسی ولی کامل سے وہ اپنی صحبت اختیار کر لے تو وہ بھی اپنے وقت کا ولی ہو جایا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی کے تناظر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نیک بندوں کی پہچان بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہمیں آپ نیک لوگوں کی پہچان بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، یعنی تم میں نیک اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آج کی اس دنیا میں ہم لوگ بظاہر جن سے فیض اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور پر حضرت علامہ حضور محدث کبیر سرکار حضور گلزار ملت حضور علامہ اسجد رضا خان بریلوی، اور اسی طرح سے تمام مسلک کے جاننے ماننے والے ہمارے اکابر علماء، یقیناً جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کے بابرکت چہرے کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو ولی کامل ہیں، ان کی صحبت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر آپ ان کی صحبت سے وابستہ ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی صحبتیں جو ہوتی ہے نا میاں، یہ بڑی معنی۔ چند نیک لوگ، ایک بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، ظلم و جبر سے تنگ آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کے پر مجبور ہو گئے۔ جب اپنی سیاہ زلفوں کو دنیا پر بچھا دیا اور جب دنیا ڈوب گئی تو یہ اللہ والے نیک لوگ دبے پاؤ دھڑکتے کے ساتھ بادشاہ سے بچتے ایک کتا ان اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو عالم محبت میں نیکوں نے اس کتے سے کہا کہ ہم لوگ تو، اور اگر تم نے بھونک دیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم جکڑے جائیں گے، ہمارے ایمان کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس کتے نے بزبان حال عرض کیا تھا، اے اللہ والو، وہ اور کتے ہوتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، ہم تو اللہ والوں کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے شہر پہاڑی کے غار میں پہنچے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور وہ کتا باادب غار کے منہ پر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کتے کا یہ ادب اور اپنے تو خدمت اس قدر کہ اس کتے قرآن کریم میں فرما دیا،
اللہ اکبر ہوتا ہے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے گار کی چوکٹ پر ہے۔ حضرت شیخ سعد غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی بن گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کافر ہو گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، یعنی اے نوح علیہ السلام وہ آپ کا اہل بیت ہے ہی نہیں، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، اور بروں کی صحبت سے کافر ہو گیا ہے۔ صحابہ کہف کی خدمت و صحبت سے وہ کتا قیامت انسان کی شکل میں کنعان کی جگہ جنت میں جائے گا، اور کنعان حضرت نوح کی صحبت کی وجہ سے کافر ہو گیا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ایمان والوں کو سمجھے، اس سے بروں کی صحبت سے دور بھاگو، خوب غور کر لو، اچھی طرح ڈال کر سوچ لو کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت سے کافر ہو گیا اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہماری کیا اوقات ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بروں کی صحبت سے دور بھاگے اور نیکوں کی صحبت کو اپنا آئے، اور کتا نیکوں اور اچھوں کی صحبت و خدمت کی وجہ سے قیامت کا جنت میں دولہا بنایا جائے گا۔ تو نیکوں اور اللہ والوں کی غلامی اور صحبت کا صلہ کتنا عظیم ہے کہ جب ایک کتا جنت کا حقدار ہو سکتا ہے تو ہم تو اظہری غلام ہیں، ہم تو قادری غلام ہیں، ہم تو چشتی غلام ہیں، ہم تو اشرفی غلام ہیں۔ غوث و خواجہ رضا، مخدوم سمنہ اور تاج شریعت کی غلامی کی نسبت سے بے شک و شبہ جنت کے حقدار ہم ہی بن جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تجھ سے در در سے تجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اس نشانی کے جو ایسا نہیں کہ یہ بے فائدہ بے سود ہوا کرتی ہے، ہاں یقیناً صحبت کا اثر ضرور ہے، اور وہ اثر ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے، اگر وہ فرض کو ترک کرنے فرض کا پابند بن جاتا ہے، اگر اچھے کی صحبت اور نسبت کچھ ہی لمحے کے لیے کا اثر نظر آنے لگتا ہے، گار و بدکار بنتا دکھائی دیتا ہے۔ بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ایک ولی حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ مریدین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ لبے پڑا ہوا ہے، مگر اس کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائے جاری ہے۔ اللہ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ارشاد فرمایا ایک گلاس پانی لایا جائے۔ زیر خدمت نے دستے مبارک شرابی کے منہ کو پانی سے دھل دیا، پاک و صاف کر کے فرمایا کہ اب پاک منہ سے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے گا، اور تشریف لے گئے۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں بشارت دی گئی کہ اے میرے نیک بندے سری سختی، تو نے میری خاطر میرے شرابی بندے کے منہ کو پاک و صاف کر دیا ہے، اور اب اس کے منہ پر تیرا ہاتھ لگ گیا ہے، اور مختصر صحبت تیری اس بندے کو نصیب ہو گئی ہے، تو تیری صحبت اور نسبت کی برکت سے میں نے اس کے دل کو دھل کر پاک و صاف بنا دیا ہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے، نماز تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ کل جو شخص شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا مسجد میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ اس شخص تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ حضرت آپ حیران و پریشان کیوں؟ اللہ پر دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا کہاں روشنی پہنچی۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ والوں کی تھوڑی سی صحبت، اللہ تعالیٰ نے ایک شرابی تھوڑی ہی دیر میں گناہوں خطاؤں سے پاک و صاف صرف نیک مومن کے ولی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریبی بن کی صحبت میں بیٹھے، اولیاء کاملین کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے، اور ایک لمحہ یعنی تھوڑی دیر اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، مانو ان مقدس نفوس قدسیہ، ان مقدس اولیاء کرام کے راستوں کو اپناؤ، ان کا راستہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے گا۔ دنیا کو چھوڑ دو، یہ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، ہماری اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ جیسے اعمال لے کر کے جائے گے ویسا اس کا ہمیں ثمرہ ملے گا، ویسا پھل ملے گا۔
آج کی یہ نشست، آج کی یہ محفل جو مخدوم جہانگیر کے نام سے منسوب ہے، جتنے لوگ اگر سن رہے ہیں آج مخدوم تلا بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ والوں کی سچی غلامی میں آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ حضرت بلال کا تو وہ واقعہ سنا ہوگا نا، پہلے کیا تھے حضرت بلال؟ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا اور فرمایا کہ اے بلال، اس سے پہلے تیری کنڈیشن اور حالت یہ تھی کہ تجھے یہ کافر بلاتے تھے، تجھے جانا پڑتا تھا، اتبا شیبہ تجھے آواز دیتے تھے، تو غلاموں کی طرح بھاگتا ہوا ان کے سامنے حاضر ہوتا تھا، مگر اے بلال اب سے تیرا یہ مقام نہ ہوگا، اب تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر تو بلائے گا تو تیرے بلانے پر حضرت ابو بکر صدیق آ جائیں گے، تیرے بلانے پر عمر فاروق آئیں گے، تیرے بلانے پر حضرت زبیر آئیں گے، تیرے بلانے پر حضرت طلحہ آئیں گے، تیرے بلانے پر تمام صحابہ آئیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال کو اتنا اونچا مقام مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے اپنی غلامی میں آنے کے بدلے، کہا کہ جاؤ بلال اور اذان دو نماز ظہر۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے جب مسجد کی چھت پر چڑھتے ہیں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا ہواؤں میں نغمگی بکھیرنے لگتی ہے، تو اللہ بلال نے دیکھا کہ ان کی آواز سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے آ رہے ہیں، حضرت طلحہ بھی چلے آ رہے ہیں، حضرت زبیر بھی آ رہے ہیں، حضرت مولا علی بھی آ رہے ہیں۔ حضرت بلال نے جب اپنا یہ مقام دیکھا تو قدم رسول کو چوم کر فرمایا یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ تو مسلمانوں، آپ نے دیکھا کس کیٹیگری کے آدمی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جب سے انہوں نے ہے دنیا سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر! تو آج اس دور میں بہت بچا کے چلنے کی ضرورت ہے، نماز و روزہ کے پابند ہو جاؤ، اور جو ضروری ہے وہ ہے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر چلو گے تو ہرگز فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، اس دور میں تو بہت سے لوگ بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے علم غیب پر حملے کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اور آج کے اس مخدوم پاک کے نام سے جو یہ محفل لوگ سن رہے ہیں، وہ مخدوم پاک کو واسطہ بنا کر کہ آج ہمارے نوجوانوں کی یہ سوچ بن گئی ہے یار ہم سے ایسے ایسے گناہ ہو گئے، کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی کرے گا؟ تو مسلمانوں، یاد رکھنا، ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی عالم ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس یہودی عالم راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی مار ڈالا، اب پورے 100 قتل ہو گئے۔ پھر کسی سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس گنہگار شخص نے اس بستی کی جانب سفر شروع کیا۔ اللہ والوں کے پاس پہنچ کر، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو وہ گنہگار نے سفر کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی اس گنہگار شخص نے اس بستی کی جانب سفر شروع کیا اور اللہ والوں کے پاس پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، مگر ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے کر ہم جائیں گے، بے شک یہ گنہگار ہے اور قاتل ہے، مگر یہ اللہ والوں کے پاس تو توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو ہم لے جائیں گے کیونکہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جب فرشتوں کی بحث شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو ناپ لو،
اگر اپنی آبادی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جاؤ، اور اگر اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جاؤ۔ اور ادھر زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنی وسعت کو سمیٹ لے۔ جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو اللہ کے گھر سے دور تھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں، یہ بندہ میرے اولیاء سے قریب تھا، گویا میرے قریب تھا، اس لیے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، سارے گناہوں کی مغفرت کر کے میں نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس دنیا میں بے گناہ اور گنہگار، ظالم و جابر اور مظلوم دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن دونوں الگ الگ ہوں گے اور سارے عیب بروز قیامت ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ الگ چھٹ جاؤ۔ تو مسلمانوں، آج جو یہ بیماری ہمارے مسلمان بھائیوں میں پائی جاتی ہے، کیا ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، ہم نے ساری عمر گناہ کیا ہے۔ مسلمانوں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے جو حدیث پاک آپ کو بیان کی، یہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن اللہ والوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہتا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں اسے ناپ لو، اگر یہ اللہ کے ولیوں کے قریب میں مرا ہے تو پھر اسے جنت کا حقدار بنا دینا، اور اگر اپنے گھر کے قریب میں مرا ہے تو اسے جہنم میں ڈال دینا۔ اللہ نے زمین کو سپڑنے کا حکم دے دیا، زمین سپڑ گئی، زمین چھوٹی ہو گئی، اور جب فرشتوں نے ناپا تو اللہ والوں کی آبادی سے قریب تھا، تو اللہ رب العزت نے اسے جو ہے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو مسلمانوں، اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہونے کی وجہ سے، ایک ولی کی آبادی سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ تو جب تم اپنے رشتے مصطفیٰ والوں سے جوڑو گے، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغین سے جوڑو گے اور سچے اولیاء کاملین سے جوڑو گے، تو یقیناً تم بھی جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ تو مسلمانوں، آج ضرورت ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی۔ آج اس مخدوم پاک کے نام سے جو محفل منعقد کی گئی ہے، اس میں سچے دل سے توبہ کرو اور سنی صحیح العقیدہ بن کر اپنی زندگی کو گزارو۔ مسلمانوں، آج نبی کی ذات پر بہت حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہابی تبلیغی خبیث جماعت یہ مصطفیٰ کے بارے میں کہتی ہے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، مصطفیٰ معاذ اللہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے۔ سننے کا انکار آج ولیوں پر بھی ہو رہا ہے، سننے کا انکار آج نبیوں پر بھی ہو رہا ہے۔ اگر انہیں حدیث بتاؤ تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی بڑا کمزور ہے، لیکن آج میں انہیں قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ سن نہیں سکتے، آئیے قرآن کریم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت زمین پر، آسمان پر، چرندوں پر، درندوں پر اور ہر قسم کے جانوروں پر تھی، ایک مرتبہ انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا جو لاکھوں پر مشتمل تھا، اور جب وہ لشکر چلنے لگا تو قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اگر کوئی وہابی بدعقیدہ سن رہا ہے تو سن لے کان کھول کے، حدیث نہیں بیان کر رہا میں، قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں، وہ قرآن جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کہتے ہو نا کہ نبی سن نہیں سکتے اور بھولے بھالے سنیوں کو بھڑکاتے ہو، یقیناً تمہارا مقدر جہنم ہی بنے گا۔ اپنی اوقات میں رہو، اور اگر ہو سکتا ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو تھامو اور کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ وہابی خبیث جماعت جو ہے، تبلیغی جماعت جو ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، کہتی ہے معاذ اللہ نبی کو سن نہیں سکتے۔ میں قرآن پاک کی حدیث آیات پیش کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ قافلہ جو لاکھوں پر مشتمل تھا، جب وہ چلنے لگا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب وہ قافلہ وادی نمل سے گزرا تو وہاں پر چیونٹیاں بہت ساری تھی، اور ان میں ایک چیونٹیوں کی سردار تھی، وہ لنگڑی چیونٹی تھی۔ ابھی 3 میل کا فاصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اور اس چیونٹی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ کو اس چیونٹی نے سن لیا اور کہا اے میری بہنوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ ڈالے۔
اللہ اکبر. یہاں سے چیوٹی نے کہا اے میری بہنوں ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ ڈالے، کہیں وہ تمہیں مار نہ ڈالے. اللہ اکبر. چیوٹی نے یہاں پر کہا اور 3 میل کی دوری پر اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا. قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور مسکرانے لگے. کیا پتہ چلا اس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چیوٹی کی بات کو سن لی. یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا حال. اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت بھی تو میرے نبی کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. میرے نبی تو سید المرسلین ہے نا، تمام رسولوں کے نبیوں کے سردار ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں، قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے نبی کے سننے کا، نبی کے دیکھنے کا. ان کے وصال کے بعد بھی ان میں یہ پاور، وہ اختیار ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، دنیا کے حالات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. آج یہ لوگ اٹھے چھوٹے کہ نبی کی گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی. خدا کا شکر ہے کہ یہ دور صحابہ میں نہیں ہے، ورنہ عمر کی تلوار ہوتی اور ان کی گردنیں ہوتی. ایک مرتبہ کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جلال آ گیا اور آپ مسجد نبوی کے ممبر پر آئے اور فرمایا کہ کون وہ شخص ہے جس نے کہا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتے؟ آج یہ وہابی خبیث جماعت والے یہ کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ نبی علم غیب نہیں جانتے. اس دور میں بھی، رسول کے دور میں بھی ایک نے علم غیب پر اعتراض کیا تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جلال آیا. آپ مدینہ شریف کے ممبر پر مسجد نبوی کے ممبر پر آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ کون گستاخ ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ میں نبی تو نہیں، نبی کا ایک خادم ہوں. آؤ میں تمہیں اس بات کا چیلنج دیتا ہوں، سلونی ماشی، تمہاری طبیعت میں جو آئے وہ مجھ سے پوچھ لو. تم اگر چاہو تو آسمانوں کے بارے میں پوچھو، تم اگر چاہو تو زمین کے نیچے جو ہے اس کے بارے میں پوچھو، مشرق مغرب شمال و جنوب میں جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ لو. تم میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو. میں نبی کا غلام ہوں، مجھ سے جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں تم پوچھ لو. یہ نبی کا غلام تمہیں علم غیب کی بات بتانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. جب حضرت علی نے یہ مطالبہ کیا، کسی کے اندر ہمت نہیں، جرأت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ حضرت علی کے سامنے کھڑا ہو کر کے نبی کے علم غیب کا منکر ہو جائے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یہ اچانک وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین، روح الامین آ گئے. ایک شخص کی شکل کو اختیار کر آ گئے اور محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے. آتے ہوئے سب نے دیکھا مگر کسی نے پہچانا نہیں. اب وہ کھڑے ہوئے اور کہا اے علی، کیا تم نے اس بات کا ابھی مطالبہ کیا ہے کہ تم سے دنیا کے بارے میں جو چاہو وہ پوچھ لو؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، آج لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، میں انہیں اپنا علم دکھانا چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل و صورت لے کر کے حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں. لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں. اس شخص نے سوال کیا، بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی سے سوال کیا گیا. خود جبرائیل امین ایک آدمی کی شکل و صورت اختیار کر کے وہاں پر تشریف فرما ہے اور علی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی کی نگاہ اٹھتی ہے. نگاہ جب اوپر اٹھائی تو عرش اعظم تک دیکھ لیا مگر جبرائیل نہ دکھے. نیچے جب دیکھا تو تحت الثری تک دیکھ لیا، جبرائیل نہ دکھے. مسکرا کر حضرت علی فرمانے لگے میری نظروں نے دیکھ لیا ہے، آسمان پر بھی جبرائیل نہیں ہے، تحت الثری میں بھی جبرائیل نہیں ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں بھی جبرائیل نہیں ہے. دنیا کے سارے خطوں کو میں نے ملاحظہ کر لیا، سب کو دیکھ لیا مگر جبرائیل کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو، تم ہی جبرائیل ہو اور آ کر کے مجھ سے سوال کر رہے ہو. حضرت جبرائیل امین روح الامین نے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا اے دنیا والو، میں ہی جبرائیل ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب غلام نبی علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج کے اس دور میں ان بدعقیدوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو.
نبی کے علم غیب پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں آج. معاذ اللہ، نبی کو نہ جانے کس کس جملوں سے یہ لوگ پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں. صحیح راستہ ہے مسلمانوں مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت وہ راستہ ہے جو تمہیں سیدھا مدینہ لے جائے گا اور مدینے سے جنت تک لے جائے گا. یہی حق ہے اس زمانے میں. اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. حضور تاج الشریعہ نے اپنے وصال سے قبل ہی فرما دیا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور آج کے ان خبیثوں سے حضور تاج الشریعہ نے ہمیں آگاہ کیا تھا، ہمیں خبردار کیا تھا اور فرمایا تھا صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. تو آج یہ جو لوگ تیل میں پانی ملانے والا کام کرتے نا کہ وہ بھی اچھا، دیوبندی بھی اچھا، صلح کلی بھی اچھا، دعوتی بھی اچھا، سنی دعوتی بھی اچھا، یہ اچھا وہ اچھا، یہ جو سب آج چل رہا ہے نا، اسی کا نام صلح کلیت ہے میاں. حضور تاج الشریعہ نے اسی لیے کہا تھا نا صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. ہاں آج بہت ملاوٹی کام چل رہا ہے. آج کسی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی حق پر ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، کافر ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو. تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور بالخصوص دور حاضر میں وہابی اہل حدیثوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا ہے. اور بزرگوں کے آستانوں سے وابستہ ہو جاؤ مسلمانوں. خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. آج کے اس نورانی نشست میں جو کچھ بھی کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج تو حالات ایسے تھے کہ پروگرام کرنے کا بھی موڈ نہیں تھا کیونکہ کچھ مصروفیات تھی، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے، سرکار تاج الشریعہ کی عطائیں ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سے لائیو جو ہے فیس بک پر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ حضرات سن رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اگر زندگی نے وفا کی اور اگر اس فقیر کو اگر چنا گیا تو انشاءاللہ بڑی ہی جامع گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی سنایا گیا اس کا ایصال ثواب جو کچھ بھی اس میں صحیح ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں ہم غلامان حضور تاج الشریعہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. اور جتنے جو لوگ اس چینل کے اوپر اس دینی کام کے اوپر محنت کر رہے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے طور پر حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دلی جائز تمناؤں کو مقصدوں کو پورا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو اسی طرح سے عام دام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.